کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ آپ سے پہلے بھی ایک عورت ہے جو آپ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ابا ایسی کون سی عورت ہے جو مجھ سے پہلے بھی جنت میں داخل ہوگی؟ ابا مجھے بتائیں نا وہ عورت کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، آپ پریشان مت ہو، سب بتاتا ہوں۔ ایک عورت ہے، وہ آپ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، آپ پریشان مت ہو، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، ابا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی، اس میں 3 خوبیاں ہیں، ان 3 خوبیوں کی وجہ سے وہ جنت میں آپ سے پہلے داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، ابا کیا وہ 3 خوبی میرے اندر نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں، میری پیاری بیٹی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں سب بتاتا ہوں، آگے بھی تو سنو، آگے سنو میں جو بتانے والا ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ کہا ابا بتائیے۔ اس کے اندر جو پہلی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر رکھی ہیں، تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر رکھی ہیں کہ پہلی خوبی یہ ہے۔ یہاں پر ایک میں چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، میں بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ دوسری اس کی خوبی کیا ہے اور تیسری خوبی کیا ہے۔ عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا جو کہ بیمار ہو گیا تھا، وہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھی اور دعا کر رہی تھی کہ میرے بچے کو شفا مل جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میں اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہوں، اگر میرا بچہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی، میں اپنے بچے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ یوں رو رو کے دعا کر رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ حضور کے صدقے سے میرے بچے کو شفا مل جائے، روضہ رسول کے سامنے دعا کر رہی تھی۔ ابھی دعا کر ہی رہی تھی کہ ایک اجنبی انسان آیا، اس نے تھوڑا سا پانی اسے دیا، اس نے وہ پانی اپنے بچے کو پلایا، جیسے ہی بچے نے پانی پیا اسے شفا مل گئی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، پہلے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے ابھی دعا مانگی اور بچے کو پانی پلایا، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اس اجنبی انسان سے کہنے لگی، اے اجنبی انسان، تو نے یہ بہت اچھا کام کیا، تیرا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تو نے میرے بچے کو پانی پلایا اور میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، شاید اس پانی میں شفا تھی۔ وہ کہنے لگا اجنبی انسان کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا، میں تو پہلی مرتبہ روضہ رسول پر حاضر ہوا ہوں، میں بہت گناہگار انسان ہوں، لیکن یہاں پر آ کے میں نے ایک بات سیکھی ہے، اللہ کسی کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے، جو اللہ سے امید لگا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ ادھر من میں ادھر دل میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ سوچی ہوئی دل میں سوچی ہوئی تمنا کو، اس کی مراد کو، اس کی دعا کو پورا کر دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کسی کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے پانی کا کمال نہیں ہے، اس میں شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اور یہ پانی بالکل سادہ ہے، یہ پانی ایسا نہیں کہ کسی نے اس پر پڑھ کر دم کیا ہو، یہ پانی سادہ ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ روضہ رسول کے سامنے یا کعبے کے سامنے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن جائز دعا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ لوگ اسے برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دیتی، وہ کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتی۔ لوگ اسے تانے بھی دیتے ہیں، اسے برا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کسی کو برا نہیں کہتی، بلکہ اس نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے، اس کے سارے معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جو بھی معاملہ میرے ساتھ ہوگا میرا اللہ بہتر جانتا ہے، جو میرا اللہ کرے گا اس میں میں خوش ہوں، جس میں میرا اللہ مجھے رکھے میں اس میں راضی ہوں۔ اگر لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، لوگ مجھے برا کہتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے تانے مارتے ہیں، تو میں ان کو تانے نہیں ماروں گی، ان کو برا بھلا نہیں کہوں گی، انہیں گالیاں نہیں دوں گی، بلکہ میں نے اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، میرا اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ یہ دوسری اس کی خوبی ہے
تو یہاں پر میں چھوٹا سا اور ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن ایک بستی میں سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، رات کا سناٹا تھا، اندھیرا کافی تھا، رات آدھی گزر چکی تھی، تو اتنے میں ایک شخص کے چیخنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، سسکیاں بھر کے کوئی رو رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ ایک دم اچانک سے اٹھ گئے۔ جب اچانک سے اٹھے تو دیکھا کہ کہاں پر یہ آواز آ رہی ہے، تو وہ آواز جب سنا، غور کیا تو وہ مسجد تھی جو ان کے محلے میں، ان کے گاؤں میں، وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب سارے لوگ گاؤں کے مسجد کے قریب پہنچے، مسجد کے پاس پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو سسکیاں بھر کے رو رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے معلوم کیا کہ بھائی تم کون ہو، اتنی رات میں آ کے یہاں مسجد کے اندر سسکیاں لے لے کے رو رہے ہو، گاؤں والوں کی نیندیں خراب کر رہے ہو، اگر تمہیں رونا ہے تو جنگل میں نکل جاؤ، گاؤں سے باہر چلے جاؤ، لیکن آپ مسجد کے اندر رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے بھائی، آپ اتنی رات میں آ کے مسجد میں رو رہے؟ اس نے کہا میں تو بہت بڑا گناہگار انسان ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں اس مسجد میں آیا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ 20 سال پہلے میں نے اسی مسجد کے امام کو قتل کیا تھا، 20 سال پہلے میں نے اس مسجد کے امام صاحب کو قتل کیا تھا، مجھے راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، میں نے لوگوں سے تو چھپا لیا لیکن اللہ سے کیسے چھپاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کرتا ہے، حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، اللہ معاف کر سکتا ہے اپنے، لیکن بندوں کے حق نہیں معاف کرتا۔ بندوں کے حق ایسے معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ خود ہی اس کو معاف نہ کرے، اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العبد معاف نہیں ہوتے۔ تو میرے دل میں ایک بات ستاتی تھی کہ میں نے اپنے گاؤں کے، اپنے مسجد کے امام صاحب کو قتل کیا، لوگوں کو خبر نہیں لیکن اللہ سب جانتا ہے، اگر میں لوگوں سے جا کے معافی طلب کر لوں ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اگر میں ان امام صاحب کے بچوں سے جا کے، ان کے گھر والوں سے جا کے معافی طلب کر لوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو میں اسی لیے آیا ہوں، مجھے راتوں میں نیندیں نہیں آتی ہیں، میں نے لاکھ کوشش کی چھپانے کی آپ لوگوں سے لیکن چھپا نہیں سکا، اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں، ہمیں معاف کر دیں۔ 20 سال پہلے ہم نے اپنے امام صاحب کو قتل کر دیا تھا، ایک بات کو لے کر چھوٹی سی، آج مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے، اور میں اپنی ساری زمین، اپنی ساری پراپرٹی کو امام صاحب کے بچوں کے نام کر دیتا ہوں تاکہ ان کے بچوں کی بھی زندگی صحیح سے گزر جائے، کیونکہ ان پر اب ان کے باپ کا سایہ نہیں ہے نا۔ تو گاؤں والے بھی رو رہے تھے، یہ کیسا شخص ہے، واقعی یہ بات حقیقت ہے، انسان لوگوں سے چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا اگر تو اتنی توبہ کر رہا ہے، معافی طلب کر رہا ہے تو ہم لوگ تجھے معاف کرتے ہیں، اب ان کے بچوں سے بھی معافی مانگ لے۔ تو ان کے بچوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اب ہمارے والد تو گزر گئے، اب اتنی معافی مانگ رہا ہے تو ہم تو تجھے معاف کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف فرما دے گا، بس یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تو اس شخص نے بھی اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور لوگوں کے درمیان آ گیا کہ لوگوں کے سامنے اپنا جرم قبول کر لوں گا، اگر لوگ مجھے ماریں گے بھی تو مجھے قبول ہے، لیکن مجھے معاف کر دیں گے تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ، دوسری خوبی تو یہ تھی، اور تیسری خوبی سنو، سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ وہ سوکھی روٹی کھاتی ہے مگر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتی، کبھی اللہ سے گلہ نہیں کرتی۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول دیکھیں، ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھیں، اگر کوئی 3-4 دن صرف سبزی سے گزارا کرے، 3-4 دن اس کے گھر پر اگر ایک ہی سبزی پکتی رہے تو پھر وہ گھر والوں کو تانے مارتا ہے، کبھی اور لوگوں کو، کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے، کبھی گاؤں والوں کے سامنے کہ بھئی ایک ہی سبزی کھا رہے ہیں اور کیا بتائیں آمدنی کم ہے، ہم لوگوں کو تو اور سبزی میسر ہی نہیں ہو رہی، ایک ہی سبزی سے گزارا کر رہے ہیں، صرف آلووں سے گزارا کر رہے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کی باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس کی تیسری خوبی سوکھی روٹی کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کی تیسری خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کہ جیسا بندے کو مل جائے ویسا کھا لے اور اللہ کا شکر ادا کر دے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اچھا سے اچھا کھائیں گے،
اگر تھوڑی سی بھی کمی ہو جائے نا، تھوڑا نمک کم ہو جائے تو بیوی کو 50 باتیں سناتے ہیں. تھوڑا سا نمک کم ہو جائے، تھوڑا سا مرچ کم ہو جائے، یا تھوڑی سی مرچ زیادہ ہو جائے کھانے میں، تو بیوی کو 50 باتیں سناتے ہیں، گھر والوں کو 50 باتیں سناتے ہیں. ماں ہے تو ماں کو 50 باتیں سناتے ہیں کہ آج تم نے ایسی سبزی بنائی، آج تو میرا دل ہی نہیں کر رہا ہے کھانے کا، آج اس میں نمک تیز ہو گیا، یا نمک کم ہے، یا مرچ کم ہے، یا مرچ تیز ہو گئی. ابے بھائی ایسی باتیں مت کرو، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم گھر والوں کو تانا مارتے ہو. جیسا ملے نا ویسا کھا لو، اللہ کا شکر ادا کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت، کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، اس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ نمک سے بھی روٹی کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی ادا بہت پسند، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ سے پہلے جنت میں جائے گی. پر کیسے؟ جب آپ جنت میں جائیں گی، جب آپ کی سواری جنت میں جائے گی تو حوروں کی قطار لگی ہوگی آپ کا استقبال کرنے کے لیے. وہاں پر یہ خادمہ، یہ عورت آپ کے آگے آگے آپ کا راستہ صاف کرتی ہوئی جائے گی، اور جنت میں اس کے قدم پہلے پڑ جائیں گے. اے میری بیٹی فاطمہ، لیکن آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، آپ کا مقام سب سے بلند والا ہے. آپ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں. آپ کے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتی ہیں. تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے.